اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فیض سکینہ آفیشیل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین سامعین، آج کا ٹاپک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ یہ عید قرباں ہے۔ ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سنت رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ادا کرے۔ پوری دنیا میں اس فریضے کو ادا کیا جاتا ہے، لیکن بہت سے ایسے مسائل و احکام ہیں جن سے بہت سے لوگ واقف نہیں ہوتے۔ آج کی ویڈیو میں ہم قربانی کے متعلق چند اور بہت اہم اور مختصر احکام کی وضاحت جانیں گے کہ جن احکام کا جاننا ہر قربانی کرنے والے پر بہت ضروری ہے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے حسب معمول گزارش ہے کہ دین کے حق و سچ معلومات کے لیے فیض سکینہ آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور لائک کیجیے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے قربانی کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ناظرین سامعین، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کرنا اس غرض سے مقرر کیا تھا کہ وہ ان مخصوص چوپاؤں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو عطا فرمائے تھے۔ تفسیر میں اس آیت کی تصریح فرمائی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ خون بہا کر جانوروں کی قربانی کا دستور شروع دن سے ہی تمام ادیان و مذاہب میں چلا آ رہا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ۔ یہ بھی سورہ حج کی آیت مبارکہ ہے۔ ہم نے ہر امت کے لیے ذبح کرنے کا طریقہ مقرر کیا ہے کہ وہ اس طریقے پر ذبح کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے دن بندوں کے تمام اعمال میں پسندیدہ ترین عمل جانور کا خون بہانا ہے، اور بندہ قیامت کے دن اپنی قربانی کے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت حاضر ہوگا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبول حاصل کر لے گا۔ لہٰذا تمہیں چاہیے کہ خوب خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ ان آیات اور حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، اور استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، حتیٰ کہ اس کا عیدگاہ کے قریب آنا بھی پسند نہ فرمایا۔ اللہ ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے احکام کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے قربانی کن پر واجب ہے؟ سب سے پہلے مسلمان ہونا، غیر مسلم پر قربانی نہیں، مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں، آزاد ہونا، غلام پر قربانی واجب نہیں، بالغ ہونا، نابالغ پر قربانی واجب نہیں، عاقل ہونا، مجنون یا پاگل پر قربانی واجب نہیں ہے، تونگری یعنی صاحب نصاب ہونا، مسکین پر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی کا وقت کیا ہے؟ شہر والوں کے لیے قربانی کا وقت 10 ذی الحجہ کو نماز عید کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور دیہات والوں کے لیے صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے۔ اختتام میں کوئی فرق نہیں، دونوں کے لیے 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک وقت رہتا ہے۔ چنانچہ دیہات والے صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے بھی قربانی کر سکتے ہیں، اور شہر والے نماز عید کے بعد قربانی کر سکتے ہیں۔ شہر میں کسی بھی جگہ عید کی نماز نہیں ہوئی تھی کہ کسی شہری نے قربانی کر دی تو قربانی نہیں ہوئی۔ دیہات والوں کے لیے مستحب وقت یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد قربانی کریں، اور شہر والوں کے لیے مستحب وقت یہ ہے کہ خطبہ عید کے بعد قربانی کریں۔ پہلا دن قربانی کے لیے سب سے افضل، پھر دوسرے دن کا درجہ ہے، پھر تیسرے دن کا درجہ ہے۔ ناظرین، چند سنگین غلطیاں جو ہم عوام میں پائی جاتی ہیں ان کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو قربانی کس پر واجب ہے؟ بعض دیندار لوگ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ فرضیت زکوٰۃ اور وجوب قربانی کا نصاب ایک ہی ہے۔ ہم پر چونکہ زکوٰۃ فرض نہیں، لہٰذا قربانی بھی واجب نہیں، حالانکہ دونوں کا نصاب الگ الگ ہے۔ زکوٰۃ کے لیے 4 اموال کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی، نمبر 4 مال تجارت۔ ان 4 قسم کے اموال کے علاوہ جانوروں میں بھی زکوٰۃ فرض ہے، جن کا نصاب اور تفصیل الگ ہوتی ہے۔ قربانی کے نصاب میں ان اشیاء کے علاوہ ضرورت سے زائد سامان کی قیمت لگانا بھی ضروری ہے، یعنی قربانی کے نصاب میں درجہ ذیل 5 چیزوں کا حساب لگایا جائے گا۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی، نمبر 4 مال تجارت، نمبر 5 ضرورت سے زائد مال۔ یاد رکھیے، جو ہمارے گھر میں ضرورت سے زائد سامان پڑا ہے، جیسے ٹی وی،
PCR جیسی خرافات، کپڑوں کے 3 جوڑوں سے زائد لباس اور وہ تمام اشیاء جو محض زیب و زینت یا نمود و نمائش کے لیے گھروں میں رکھی جاتی ہیں اور سال بھر میں استعمال نہیں کی جاتی، زائد از ضرورت ہے، اس لیے ان سب کی قیمت بھی حساب میں لگائی جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا نقدی یا مال تجارت یا ضرورت سے زائد سامان، ان 3 چیزوں میں سے چاندی کے وزن کے برابر قیمت ہو، یا 5 چیزوں میں سے 2 یا 2 سے زائد چیزوں کا مجموعہ وزن سونا یا چاندی کی قیمت کے برابر ہو، تو قربانی اور صدقہ فطر واجب ہے، اور ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ یا صدقہ واجبہ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے، جو رقم کسی کو قرض دے رکھی ہوتی ہے اسے نصاب کا حساب لگاتے وقت شامل نہیں کرتے، حالانکہ جس قرض کے ملنے کی توقع ہو اسے نقدی میں شمار کیا جائے گا، خواہ وہ نقدی کی صورت میں آپ نے کسی کو دیا ہو یا کوئی چیز فروخت کی ہو اور قیمت وصول نہ کی ہو، یعنی آپ اس کو نصاب کا حصہ لگائیں گے۔ بعض لوگ مقروض ہوتے ہیں، یعنی قرض دینا ہوتا ہے، اس وجہ سے صاحب نصاب نہیں ہوتے، مگر پھر بھی واجب سمجھ کر قربانی کرتے ہیں۔ حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ مقروض ہیں تو زکوٰۃ کے نصاب میں 4 اور قربانی کے نصاب میں 5 قسم کی اموال کی قیمت لگائیں، پھر اس سے قرض کو تفریق کریں۔ قرض نکالنے کے بعد اگر بقیہ رقم اتنی ہے کہ وہ نصاب کے برابر ہے تو تب آپ پر زکوٰۃ واجب ہے یا قربانی واجب ہے، ورنہ نہیں ہے۔ عموماً یہ غلطی پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ بہت سے اہل علم بھی اس چیز کا شکار ہیں کہ جب تک سونا 7.5 تولے نہیں ہوتا یا چاندی 52.5 تولے نہیں ہوتی تو کہتے ہیں کہ ہم پر مال کی زکوٰۃ فرض نہیں ہے اور نہ ہی ہم پر قربانی واجب ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے پاس چیزیں ہیں، زائد مال ہے جو پیچھے بیان کر دیا گیا، اگر اس کے برابر ان تمام چیزوں کی قیمت کو لگایا جائے تو اگر وہ 7.5 تولے سونے کے برابر قیمت بنتی ہے یا 52 تولے چاندی کے برابر قیمت بنتی ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں۔ چنانچہ خواتین کے پاس کئی تولے سونا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ نقدی بھی ضرور ہوتی ہے، ضرورت سے زائد سامان کے ڈھیر بھی لگا رکھے ہوتے ہیں، مگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، نہ قربانی کرتی ہیں۔ اس کی اصلاح بہت زیادہ ضروری ہے۔ عموماً یہ دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ گھر کا سربراہ قربانی کر لے تو سب افراد خانہ کے لیے کی طرف سے کافی سمجھا جاتا ہے، لیکن حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہر فرد اپنا اپنے نصاب کا مالک ہے، سب پر الگ الگ واجب ہوتی ہے قربانی اگر وہ صاحب نصاب ہے۔ اس صورت میں گھر کے سربراہ کی طرف سے قربانی کو کافی سمجھنا ایسا ہی ہے جیسے سربراہ کی نماز کو سب افراد خانہ کی طرف سے کافی سمجھا جائے۔ ہاں، اگر اولاد اپنی تمام کمائی والد کو دے دیتی ہے اور اولاد کی ملکیت میں کوئی زکوٰۃ کا مال یا ضرورت سے زائد سامان بھی نہیں ہے تو تب وہ قربانی صرف والد پر ہی فرض ہے، اولاد پر فرض نہیں ہے۔ اب ایک بہت اہم پوائنٹ کہ کچھ لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے، ہم عوام میں قربانی تک بھوکا پیاسا رہنے کو روزہ کہتے ہیں۔ یہ جہالت کی بات ہے، روزہ تو پورے دن کا ہوتا ہے اور عید کے دن تو ویسے ہی روزہ رکھنا حرام ہے۔ البتہ قربانی کے گوشت سے کھانے کی ابتدا کرنا مستحب ہے، مگر وہ روزہ نہیں، نہ اس میں روزے کا ثواب ہے، نہ روزے کی نیت ہے، اور نہ ہی یہ حکم فرض یا واجب ہے، صرف مستحب ہے اور صرف 10ویں تاریخ کے ساتھ مختص ہے۔ لہٰذا اگر کسی علاقے میں عوام اسے روزہ سمجھتے ہیں تو اہل علم کو قربانی سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا لینا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں قربانی کن جانوروں کی جائز ہے۔ اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ، بکری اور دمبا، ان جانوروں میں سے ہر ایک کی قربانی درست ہے، خواہ وہ نر ہو یا مادہ۔ ان کے سوا کسی دوسرے جانور کی قربانی درست نہیں، جیسے نیل گائے، ہرن وغیرہ۔ قربانی کے اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال، گائے بھینس کی 2 سال اور بھیڑ بکری یا دمبے کی 1 سال ہونا ضروری ہے۔ البتہ بھیڑ یا دمبا 6 ماہ کے ہوں مگر اس قدر فربا یعنی صحت مند اور موٹے ہوں کہ دیکھنے میں پورے سال کے معلوم ہوتے ہوں، جس کی علامت یہ ہے کہ انہیں سال کے بھیڑوں دمبوں میں چھوڑ دیا جائے تو دیکھنے والا ان میں فرق نہ کر سکے تو سال سے کم عمر ہونے کے باوجود ان کی قربانی جائز ہے۔ اگر 6 ماہ سے کم عمر ہو تو کسی صورت میں قربانی درست نہیں، خواہ بظاہر کتنے ہی بڑے لگتے ہوں۔ قربانی کے جانور کے 2 دانت ہونا مذکورہ بالا امور ہونے کی محض ایک علامت ہے، قربانی کے لیے لازمی شرط نہیں۔ اس لیے اگر جانور گھر کا پالتو ہو اور عمر پوری ہونے کا یقین ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ ہاں، اگر 2 دانت نہ ہو اور فروخت کرنے والا عمر پوری بتاتا ہو اور ظاہر حال اس کی تکذیب یعنی اس کو جھٹلاتا نہ ہو، اپنے تجربے سے
عمر پوری معلوم ہو رہی ہو یا فروخت کرنے والے کی بات پر دل مطمئن ہو تو اس بات پر اعتماد کر لینا اور اس جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ قربانی کی کم از کم مقدار ایک چھوٹا جانور بھیڑ یا بکری یا بڑے جانور اونٹ گائے بھینس کا 7واں حصہ ہو، لہٰذا بڑے جانور میں کسی شریک کا حصہ اگر پورے جانور کے گوشت یا اس کی قیمت کے 7ویں حصے سے بھی کم ہے تو کسی شریک کی بھی قربانی درست نہیں، البتہ اگر شرکا 7 سے کم ہو اور بعض کا حصہ 7ویں حصے سے زائد ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، یعنی ایک شخص ہے اس نے 2 حصے ڈال لیے، کیے تو پورے 7 حصے لیکن ایک شخص نے 2 ڈال لیے، ایک شخص نے 3 ڈال لیے، اگر اسی طرح کرتے ہوئے آپ 7 حصے پورے کریں تو قربانی ٹھیک ہے۔ جانور کو ذبح کرنے کے لیے لایا گیا اور گراتے ہوئے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا کوئی اور عیب پیدا ہو گیا، مثلاً گائے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور اسی اثناء میں اس کی آنکھ پھوٹ گئی، پھر اسے پکڑ کر ذبح کر دیا تو قربانی درست ہو گئی۔ ذبح کرتے ہوئے چھری ہاتھ سے چھوٹ کر آنکھ وغیرہ میں لگی اور ضائع کر دے تو بھی اس کا یہی حکم ہے۔ اگر کسی نے قربانی کے لیے جانور خریدا پھر ذبح کرنے کے لیے لانے سے پہلے ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کے ہوتے ہوئے اس کی قربانی جائز نہیں تو مالدار پر ضروری ہے کہ وہ دوسرے بے عیب جانور کی قربانی کرے۔ فقیر پر تبدیلی کرنا ضروری نہیں، وہ اسی معیوب جانور کی قربانی کر سکتا ہے، مگر بسہولت ہو سکے تو وہ دوسرے جانور کی قربانی کرے۔ البتہ اگر فقیر نے زبان سے نظر مان کر قربانی اپنے اوپر واجب کی تھی تو اس پر بھی دوسرے بے عیب جانور کی قربانی واجب ہے۔ دیکھیے، مستحب یہ ہے کہ قربانی کا جانور خوب فربا، خوبصورت اور بڑی جسامت کا ہو۔ چھوٹے جانوروں میں سب سے بہتر سینگوں والا سفید مینڈا ہے۔ مستحب یہ ہے کہ جانور کو تیز دھار آلہ سے ذبح کرے، کند چھری سے ذبح نہ کرے۔ ناظرین، مستحب یہ ہے کہ ذبح کرنے کے بعد اتنی دیر ٹھہر جائیں کہ جانور کے تمام اعضاء سے جان نکل جائے، جسم ساکن اور ٹھنڈا ہو جائے۔ ٹھنڈا ہونے سے پہلے کھال اتارنا یا گوشت کاٹنا مکروہ ہے۔ اگر اچھے طریقے سے ذبح کرنا جانتا ہو، یعنی قربانی کرنے والا جو قربانی کر رہا ہے وہ اگر اچھے طریقے سے ذبح کرنا جانتا ہو تو افضل ترین عمل یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ اگر خود تجربہ نہ رکھتا ہو تو بہتر یہ ہے کہ دوسرے سے ذبح کروائے مگر خود بھی موجود رہے۔ جانور کو قبلہ رخ لٹانے کے بعد یہ دعا پڑھنا بہت بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ ناظرین، اب آپ کو ان مکروہات کے بارے میں آگاہی دیتی چلتی ہوں کہ جو قربانی میں مکروہ جانے جاتے ہیں۔ نمبر 1، لوہے کے بغیر کسی دوسرے آلہ سے ذبح کرنا، کند چھری سے ذبح کرنا، جانور کو لٹانے کے بعد چھری تیز کرنا، جانور کے سامنے چھری تیز کرنا، جانور کو کسی قسم کی تکلیف پہنچانا جیسے ٹھنڈا ہونے سے پہلے کھال اتارنا یا سر کاٹنا، ذبح کرتے وقت خود کا یا جانور کا قبلہ رخ نہ ہونا، حلق کی بجائے گدی کی طرف سے ذبح کرنا۔ یہ کراہتی صورت میں ہے کہ گدی کی طرف سے چھری چلا کر ایک ہی دفعہ میں رگیں بھی کاٹ دے۔ اگر صرف گدی کاٹی، رگیں نہ کاٹی اور جانور مر گیا، یا گدی کاٹ کر وقفہ کیا حتیٰ کہ جانور مرنے کو آ گیا، پھر دوسری چھری چلا کر رگیں کاٹ دی تو جانور حلال نہ ہوگا بلکہ مردار ہوگا۔ چھری ایسی بے احتیاطی سے چلانا کہ حرام مغز تک پہنچ جائے یا گردن کٹ کر الگ ہو جائے۔ واضح رہے کہ اس سے جانور حرام نہ ہوگا، نہ صریح حرام ہوگا، صرف یہ فعل مکروہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کی ممانعت منقول ہے۔ ناظرین و سامعین، ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ذبح کرنے والے پر واجب ہے۔ ہاں، اگر 2 اشخاص مل کر، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ذبح کرتا ہے وہ بھی اور جو قربانی کرنے والا ہے، جو جانور خرید کر لاتا ہے وہ بھی، اگر دونوں مل کر چھری چلا رہے ہیں تو دونوں پر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا یعنی تکبیر پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں گوشت کی تقسیم کے بارے میں۔ اس بارے میں بھی بہت سے لاعلمی کی وجہ سے لوگ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اگر بڑے جانور میں کئی شرکا ہیں اور آپس میں گوشت تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ پوری احتیاط سے وزن
کر کے تقسیم کرے. اندازے سے تقسیم کر لینا جائز نہیں، اگرچہ باہم کمی پیشی معاف کر دیں. یہ حق شرع ہے جو کسی کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا. وزن نہ کرنے میں کمی پیشی لازمی بات ہے جس میں سود کا گناہ ہوگا. اگر وزن کی مشقت سے بچنا چاہیں تو اس کی آسان تدبیر یہ ہے کہ سری، پائے یا کلیجی کے ٹکڑے کر کے ہر حصے میں ایک ایک ٹکڑا رکھ دیا جائے. اس طرح اندازے سے تقسیم کرنا بھی جائز ہوگا. وزن کر کے برابر تقسیم کرنا اس صورت میں ضروری ہے کہ شرکاء آپس میں تقسیم کرنا چاہیں. اگر سارا گوشت لوگوں میں تقسیم کرنا چاہیں یا پکا کر ان کو کھلانا چاہیں تو تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا مستحب عمل ہے. افضل یہ ہے کہ قربانی کا گوشت 3 حصے کر کے ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھے، ایک حصہ اقارب و احباب میں تقسیم کرے یعنی رشتہ داروں میں، ایک حصہ فقراء میں تقسیم کریں یعنی غریب و مسکینوں کے لیے. جس شخص کے اہل و عیال زیادہ ہوں وہ تمام گوشت خود بھی رکھ سکتا ہے. یہ استحباب کے خلاف نہیں ہے. قربانی کی کھال کا قربانی کرنے والے اس کے اہل و عیال اور گھر کے دوسرے افراد کے لیے اپنے استعمال میں لانا جائز ہے. ناظرین سامعین، یہ بات بھی قابل غور ہے، قربانی کی کھال، اون، آنتیں، گوشت، چربی یعنی جانور کا کوئی عضو کسی خدمت اور مزدوری کے معاوضے میں دینا جائز نہیں ہے. بعض علاقوں میں کھال وہ قصاب کو مزدوری کے طور پر دے دی جاتی ہے. قربانی کی کوئی چیز قصاب کو اجرت میں دینا جائز نہیں، اس کی اجرت الگ دینا چاہیے. امام یا مؤذن کو بھی تنخواہ اور اجرت کے طور پر دینا جائز نہیں ہے. ہاں، بطور ہدیہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. تو ناظرین، یہ تھے وہ احکام جن کا جاننا بہت ضروری. یہ بہت بڑا باب ہے جس کے بارے میں قرآن پاک نے بہت سارا ارشاد فرمایا ہے، لیکن ہم نے کچھ احکام جو ضروری تھے جاننے کے لیے ان کو درج کیا، ان کو سماعت کیا ہم نے. قربانی کی اصل روح اور اس کی حقیقت یہ ہے ناظرین کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی تمام نفسانی خواہشات کو قربان کر دے. جانور ذبح کر کے قربانی دینے کے حکم میں یہی حکمت پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں تمام خواہشات نفسانی کو ایک ایک کر کے ذبح کرو. اگر کوئی شخص جانور کی قربانی تو بڑے شوق سے کرتا ہے مگر خواہش نفس اور گناہوں کو نہیں چھوڑتا، نہ اس کی فکر ہے، تو اگرچہ واجب تو اس کے ذمہ سے ساقط ہو گیا مگر قربانی کی حقیقت تو روح سے محروم رہا. اس لیے قربانی کی ظاہری صورت کے ساتھ ساتھ اس کی حقیقت کو حاصل کرنے کا عزم، کوشش اور دعا بھی جاری رکھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نفسانی خواہشات کو مارنے کی، اس کو ذبح کرنے کی توفیق دے کہ ہم وہ خواہشات مار کر اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا شروع ہو جائیں، دین کو پھیلانے والے بن جائیں. اللہ ہم سب کو روشنی دلانے والا بنائے. تو جو احکام آپ نے سن لیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. فی امان اللہ.